السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات میں بنی نوع انسان کی تربیت، اس کی اصلاح اور کس طریقے پر وہ صحیح خطوط کے اوپر، صحیح لائنوں کے اوپر چل سکتا ہے، اس مضمون کو بیان کیا ہے. اور یہ مضمون ایک لائحہ عمل ہے، ایک نظام الاوقات ہے. اس بنا کے اوپر شاید زندگی کے اندر
ایک انسانی زندگی کے لیے اصول کی حیثیت بھی رکھتا ہے، اور سب سے زیادہ یہ مشین چلتی کیسے ہے، استعمال کیسے ہوگی، اس کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ کسی بھی مشین یہ بنیادی ضروریات میں سے ہے، اگر مشین کے استعمال کا طریقہ ہی نہیں آئے تو فائدہ کیسے ہو؟ مشین ہی کو تباہ کر دے گا، یا مشین کو بھی خراب کرے گا، اپنا بھی نقصان کرے گا۔ تو اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ذکر کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا آغاز قسم سے کیا ہے، ورنہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو اپنی بات کے اندر پاور پیدا کرنے کے لیے، قوت پیدا کرنے کے لیے، استحکام پیدا کرنے کے لیے، اور دوسرے کو یہ باور کرانے کے لیے کہ میں صحیح 100% درست کہہ رہا ہوں، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر بھی یہ بات مشہور ہے کہ بھئی قسم زیادہ وہ کھاتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے، ورنہ جو شخص سچا ہو اسے تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی تو زبان ہی صدق و وفا کی شعار اور علم بردار اور نشانی ہوا کرتی۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں نے کبھی قسم نہیں کھائی۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے ایک مومن کو، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ خیر، تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، فرمایا کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها۔ قسم کھا کے بار بار، اور یہی ایک صورت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سے مضامین ان کا آغاز قسم سے کیا۔ فرمایا کہ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع، اور فرمایا کہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، قسم سے شروع کیا۔ اور فرمایا کہ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، آغاز قسم سے کیا۔ اور فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ابتدا قسم سے کی۔ اور فرمایا کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، قسم سے آغاز کیا۔ کیوں؟ اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اے بنی نوع انسان، متوجہ ہو کر سنو، کان لگا کر سنو، اور جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کی اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار، روح کا حصہ بنا۔ مطلب یہ ہے کہ جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے وہ نہایت اہم ہے، پرشکوہ ہے، شان و شوکت والا، معمولی بات نہیں ہے۔ یہ قسم اس وجہ سے کھائی جاتی ہے
اور یا جس چیز کی عظمت کو بیان کرنا مقصود، اور قسم کھائی بھی اس کی جاتی ہے جو باعظمت ہوتی ہے، اسی وجہ سے اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے، واللہ باللہ تاللہ، اللہ سے زیادہ مقتدی، معزز، مقدس، منزہ کوئی ذات نہیں۔ اور دین اسلام میں اسی وجہ سے صرف اور صرف اگر قسم کھائے انسان، اللہ کی کھائے، اللہ کی کتاب کی کھائے، ماں کی قسم کھانے کی اجازت نہیں، باپ کی قسم کھانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ معزز اور محترم ایک مومن کے نزدیک اللہ ہے اور اللہ کی کتاب ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قسم کس چیز کی کھائی جاتی ہے؟ جو باعظمت ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ جو لوگ اپنی ماں کی قسم کھاتے ہیں، باپ کی قسم کھاتے ہیں، کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ وہ ماں کے پیروں کی قسم کھائے، باپ کے پیروں کی قسم کھائے۔ ہمیشہ جو قسم کھاتے ہیں آنکھوں کی قسم کھائی جاتی ہے، چہرے کی قسم کھائی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں اور باپ کی قسم کھانا جائز ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی عرف کے اندر اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو بلند ہو، جو باوقار ہو، جو معزز ہو۔ اور انسانی جسم کے اندر سب سے زیادہ معزز چیز اس کی آنکھیں ہیں، سب سے زیادہ محترم اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ نہ کہیں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا ماں تیرے پیروں کی قسم، ابا جی آپ کے پیروں کی قسم کوئی نہیں کھاتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے قسم کھانے والے کی نظر میں جس کی عظمت ہے، یا اس مضمون کے اوپر کھائی جاتی ہے جو محترم بشان بات ہوتی ہے۔ اور یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو اپنی بات کہنے کے لیے، اپنی بات مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ ارے یہاں تو انسان جو صدق اور سچائی کا علم بردار ہو اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل بات کیا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ہم جو بات اب کان لگا کر سننا، ہوا میں نہ اڑا دینا، معمولی بات نہیں ہے، نظر انداز مت کر دینا۔ چنانچہ فرمایا کہ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ سورج کی قسم کھائی، چاش کے وقت کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو آپ کو فیکٹری دی ہے، یہ فیکٹری ہے جسے انسان کہتا ہے تو کیا چیز ہے بھائی، میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں اسے بھر دوں، تو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والا کون ہے؟ اور تو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والا کون ہے؟ ہم تو اب اتنی جرت ہماری بڑھ گئی ہے، ہم نے تو اللہ کو اور رسول کو بھی سائڈ پہ رکھ دیا کہ اگر وہ ہماری منفعت کی اور ہمارے کام آنے والی کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میری زندگی ہے، کسی کو حق کیا ہے میرے معاملات میں مداخلت کرے، چاہے وہ اللہ ہی کیوں نہ ہو، نعوذ باللہ۔
چاہے وہ اللہ کا رسول ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے صاف فرما دیا یہ تو زندگی ہے، یہ جو اعضاء ہیں، یہ جو آنکھیں ہیں، یہ جو زبان ہے، یہ جو ہاتھ ہیں، یہ جو پیر ہیں، یہ میں نے دیے ہیں، استعمال کے لیے دیے ہیں، تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ ایک ایک لمحے اور ایک ایک چیز کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، یہ آنکھیں کہاں استعمال ہوں گی؟ اپنی نانی کے گھر سے لے کے آئے تھے کہ مرتے وقت وصیت کر دی کہ صاحب میری آنکھیں فلاں کے لیے، خود بنائی تھی؟ اس پر بھی حساب ہو سکتا ہے، اس پر بھی بات پرس ہو سکتی ہے۔ یہ تمہاری ملکیت تو نہیں تھا، یہ تو ہم نے تمہیں استعمال کے لیے دی تھی۔ خیر، تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے مشین دی ہے، کن خطوط کے اوپر اس کو استعمال کیا جائے گا، کیسے اس کا استعمال صحیح اور درست ہوگا۔ چنانچہ دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بھی قسم کھا کر بیان کیا ہے۔ یہ عالم عالم اصغر ہے، ایک عالم عالم اکبر ہے۔ زمین، آسمان، ستارے، سورج، چاند، لہلہاتے کھیت، سمندر، میٹھا پانی، کھاری پانی، پہاڑ، ایک نسخہ وہ ہے، اور ہر انسان ایک چھوٹا نسخہ ہے جو اس کی فوٹو کاپی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک عالم اکبر ہے، ایک عالم اصغر ہے، اور ہر عالم اصغر از عالم اصغر، اس کا ہر فرد عالم اکبر کا ایک نمونہ ہے، پورا نمونہ۔ عالم اکبر کے اندر بھی پہاڑ ہیں، عالم اصغر کے اندر بھی پہاڑ ہیں، ہڈیاں ہیں، پہاڑ ہیں۔ عالم اکبر کے اندر آسمان ہے، عالم اصغر کے اندر یہ سر ہے۔ عالم اکبر کے اندر زمین ہے، عالم اصغر کے اندر پاؤں ہے۔ عالم اکبر کے اندر سورج ہے، چاند ہے، عالم اصغر کے اندر یہ دو آنکھیں، یہ سورج اور چاند ہے، روشنی ہے۔ اللہ نے بہتے ہوئے پانی کے اندر روشنی پیدا کر دی، اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کیا۔ عالم اکبر کے اندر چشمے ہیں، کھارے پانی کا بھی چشمہ ہے، میٹھے پانی کا بھی چشمہ ہے، عالم اصغر کے اندر بھی ہے۔ پیشاب کھارا پانی، لعاب دہن میٹھا پانی۔ عالم اکبر کے اندر بھی چشمے بہہ رہے ہیں، عالم اصغر کے اندر بھی رگیں ہیں، وہاں بھی غار ہیں، یہاں بھی غار ہیں۔ بتا دیا کہ ہم کامیاب زندگی کیسے بسر کر سکتے ہیں۔ دیکھو یہ عالم اکبر کن خطوط کے اوپر چل رہا ہے، اس سے سبق حاصل کرو۔ مومن ہر چیز سے سبق حاصل کرتا ہے، سبق حاصل کرو۔ فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ وہ ذات جو معیار انسانیت ہے، اس کے حالات کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے ستارے کی قسم کھائی کہ دیکھو یہ نظام کیسے چل رہا ہے۔ کبھی تم نے دیکھا کہ سورج یہ کہتا ہو کہ میں نے دھرنا دینا ہے؟
کبھی وہ یہ کہتا ہو کہ میں نے اسٹرائک پہ جانا ہے، کبھی یہ کہتا ہو کہ میں لاکھوں سال سے خدمت کر رہا ہوں تمہاری، میں تھک گیا لہذا میں تو ہڑتال پہ جا رہا ہوں۔ آج وہ ہڑتال کر دے، سب کو نانی یاد آ جائے گی۔ سب اپنا بھول جائیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور کرو کیسے نظام اور مستحکم نظام، اور کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہا، یہ نظام چل رہا ہے، سبق حاصل کرو۔ فرمایا کہ ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک در کارند، ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک در کارند، تا تو نانے بکفاری و بغفلت نخوری۔ چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، مریخ کو دیکھو، عطارد کو دیکھو، زحل کو دیکھو، مشتری کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، موسموں کو دیکھو، جو ذمہ داری اللہ نے جس کے سپرد کر دی ہے اپنے وقت کے اوپر، وہ اس کو ادا کرتا ہے۔ کہیں تخلف ہے، کہیں احسان ہے، کہیں چھٹی ہے، کہیں اپنی حد سے تجاوز ہے، کبھی کوئی کام وقت اور بے وقت ہے کہ جب من میں آیا کر لیا، اور کبھی کہہ رہے ہیں یار بور ہو رہے ہیں۔ وہ کسی بچے نے مجھ سے پوچھا کہ یہ لفظ بور استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، ایک عالم تھے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بور کا لفظ ہے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، لہذا یہ لفظ اس کے مشابہ ہے، استعمال کرنا صحیح اور درست نہیں۔ میں نے کہا یہ سمجھنے اور سمجھانے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جو شخص مصروف ہوگا اس کی زبان پہ یہ لفظ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ سارے یہ جو الفاظ ہیں یہ بیکار لوگوں کے ہیں، ورنہ جو مشغول لوگ ہوتے ہیں ہر وقت کے لیے ان کے پاس ایک کام ہوتا ہے، اور ہر کام کے لیے ایک وقت ہوتا ہے۔ وہاں تو اس لفظ کا تصور ہی نہیں ہے۔ یارو دوستوں میں بور ہو رہا، کیسی بوریت، کہاں کی بوریت؟ اگر بور ہو رہا ہے تو بورے میں لپیٹ کے اور سمندر برد کر دیں گے، اور بور ہونے والوں کا یہی انجام ہوا کرتا۔ اللہ تو خیر انہیں پوچھتا ہی نہیں ہے، دنیا اہل دنیا بھی انہیں راندہ درگاہ کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حافظ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک در کارن، تا تو نانے بکفاری و بغفلت نخوری۔ ہم از بحر تو سرگشتہ و فرما بردار، ہم از بحر تو سرگشتہ و فرما بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری۔ زمین، آسمان، ستارے ہر ایک اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، اور ان سب کو تیری خدمت کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ یہ سب تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہ انسانوں کی خدمت کے لیے۔ تیری ڈیوٹی کہاں ہے؟ تجھے بھی اپنی ڈیوٹی یاد ہے؟ تجھے بھی اپنی ذمہ داری یاد ہے؟ سوچ اور غور کر۔ چنانچہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اب لغو پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے،
بے مقصد پیدا کیا ہے کہ یہ سمجھتے ہو؟ اور فرمایا کہ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى. بیکار چھوڑ دیا جائے گا، چھٹی کر دی جائے گی، کوئی بات نہیں. اگر کوئی کام اگر نہیں کیا تو، کوئی ذمہ داری اگر ادا نہیں کی، کوئی حرج نہیں. ایک ایک لمحے کے بارے میں، ایک ایک نعمت کے بارے میں ایک دن آنے والا ہے کہ جس کے بارے میں سوال ہوگا، دریافت کیا جائے گا. اور بڑی تاکید کے ساتھ اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے. فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. اور فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک ایک چیز کے بارے میں البتہ ضرور بالضرور تم سے حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا، دریافت کیا جائے گا. بڑی تاکید کے ساتھ اس مضمون کو ہماری زندگی، ہماری کہے کہ تمہاری زندگی اپنے باپ کے یہاں سے لے کے آیا ہے. تجھے تیری ماں نے پیدا کیا ہے یا تو اپنی مرضی سے پیدا ہوا کہ اے اللہ مجھے ایسا بنانا، ایسا بنانا، ایسا بنانا، ایسے آزاد دینا، ایسی صلاحیتیں دینا؟ تجھے تو اطلاع بھی نہیں، پتہ بھی نہیں، خبر بھی نہیں. اور کس کس طریقے سے تیری نگہداشت ہو رہی ہے تجھے اس کے بارے میں بھی علم نہیں. ہمارے بابا نجم احسن وہ فرمایا کرتے تھے فرمایا کہ دراصل سنبھالے ہے جو پنہا ہے نظر سے، دراصل سنبھالے ہے جو پنہا ہے نظر سے، اور ہم بہتے نظر آتے ہیں موجوں کے سہارے. لے کے چل رہا ہے کوئی، میں نے کیا، میں نے بنایا، میں نے محنت کی. کہاں کی میں، کہاں کی محنت؟ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو کارآمد بنانا چاہتے ہو، دیکھو ایک آسان نسخہ ہم تمہیں بتاتے ہیں. اور وہ جو نسخہ ہے وہ بھی قسم کھا کر اس کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معیار انسانیت، معیار اخلاق ہیں، معیار عقائد ہیں، معیار عبادات ہیں، معیار معاشرت. دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت. اگر عقائد کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ عقیدے کی کسوٹی کیا ہے، محمد رسول اللہ کے عقیدے کو دیکھو. اگر عبادات دیکھنی ہے، محمد رسول اللہ کی عبادات دیکھو، نہ کمی نہ زیادتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن نمونہ میری ساتھ ہے. اور خود اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ اللہ اور اس کا رسول دیں، سمجھ میں آئے نہ آئے، اسے قبول کرو، اختیار کرو، اس کے اوپر عمل کرو، اس کے اندر نجات ہے.
جو اس کے مطابق عمل کرے گا دنیا کی نجات، ہدایت، وہ ہدایت کے اوپر، یہ دنیا کی نجات ہے۔ آخرت کی نجات، کامیابی۔ آخرت کے اندر کامیابی، آخرت کی کامیابی، فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ اس کو کامیابی فرما رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میٹرک کر لو، ایم اے کر لو، ڈبل ایم اے کر لو، ایم فل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو جہنم کے عذاب سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ ہے کامیاب۔ یہ ہے اصل میں کامیابی۔ شادی کر لینا کامیابی نہیں ہے، بچے پیدا کر لینا کامیابی نہیں ہے، گھر بنا لینا کامیابی نہیں ہے، بینک بیلنس کو بڑھا لینا کامیابی نہیں ہے۔ یہ سب دنیا ہے اور دنیا کی ضرورت کی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں۔ کسی کے کفن کے اندر میرے دوستوں اور بزرگوں جیب نہیں ہوتی۔ جیسے ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آتا ہے، اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی جاتا ہے، سوائے ایمان اور اعمال صالحہ۔ اب یہ ایمان معیاری ہے، یہ اعمال صالحہ معیاری ہیں۔ اللہ کے یہاں جب تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، میرے ایمان کو، میرے عقائد کو، میری نماز کو، میرے روزے کو، میرے حج کو، میرے عمرے کو، میرے جہاد کو، میری معاشرت کو، میرے اخلاقیات کو، اخلاق کوئی آ گیا چائے کو پوچھ لیا، یہ ہماری اخلاقیات ہے۔ معذرت کے ساتھ خواتین حضرات کے ساتھ جو خان لوگ ہیں، نسوار کو پوچھ لیا، یہ ہماری اخلاقیات ہے۔ بہت معذرت، عقے کو پوچھ لیا، یہ ہماری اخلاقیات ہے۔ اخلاق اس کا نام نہیں ہے کہ دل کے اندر بغض ہے، عناد ہے، دشمنی ہے کہ اس کو کیسے کاٹ کے پھینک دوں میں، اور حقہ پیش کیا جا رہا۔ اخلاقیات کس چیز کا نام ہے؟ صبر، شکر، شجاعت، فروتنی، عاجزی، انکساری، ایثار، ان چیزوں کے ساتھ متصف ہونا۔ اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں وہ چیزیں کہ جس سے انسان کو ترقی حاصل ہوتی ہے۔ مریخ پہ جانے سے انسان کو ترقی نہیں ہوتی، چاند پہ جانے سے انسان کو، ہوائی جہاز میں اڑنے سے انسان کو ترقی نہیں۔ انسان بہت ترقی کر گیا مولانا، انسان چاند پہ پہنچ گئے اور آپ ابھی تک استنجے کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ چاند پہ جا کے بھی وہ ہگے گا، موتے گا یا نہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نور العزا اور قدوری کے اندر استنجا کیسے ہوگا سیکھ کے چلا جائے۔ چاند پہ جانے کو تو ہم منع نہیں کرتے، وہاں جا کے بھی تو استنجا کرنا پڑے گا نا، تو مسئلہ یہاں سیکھ لیں۔ بطور اعتراض کی یہ بات کی جاتی ہے، ارے مولوی چاند پہ جانے کو منع نہیں کرتا، مریخ پہ جانے کو منع نہیں کرتا، زحل اور عطارد پہ جانے کو نہیں روکتا ہے، کیسے روکے گا؟ اللہ تو اپنے حبیب کو وہاں لے کر گیا ہے جہاں جبرائیل کے پر بھی جلتے ہیں، اس سے آگے لے کے گیا ہے۔ چاند اور مریخ کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر اکثر منہ برتر پرم
اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسودد پرم. سدرۃ المنتہا پہ جا کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے حبیب آگے صرف آپ جائیں گے، میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں آگے جا سکوں. اللہ تو اپنے حبیب کو وہاں لے کر گیا ہے اور فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اسی جسم عنصری کے ساتھ، اسی جسم اور روح کے ساتھ. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو کارآمد بنانا ہے تو سبق حاصل کرو ستاروں سے. نجم کی قسم کھائیے، اس لیے کہ ستاروں کے اندر دو صلاحیتیں ہوتی ہیں، دو خصوصیات ہیں. ایک یہ کہ وہ خود روشن ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روشن اور درخشاں ہیں اپنی ذات میں. نمبر دو، ستارہ روشن بھی ہوتا ہے اور راستے کے اوپر بھی ہوتا ہے، خود بھی راستے کے اوپر ہوتا ہے، دوسروں کے لیے رہنما بھی ہوتا ہے. بتا دیا کہ اگر عقائد کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاق کے اندر، معاشرت کے اندر نمونہ کوئی ذات بن سکتی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو خود بھی روشن اور منور ہیں، روشنی کا منارہ ہیں اور دوسروں کے لیے بھی رہنما ہیں. والنجم اذا ہوا. چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو بچیوں نے آپ کے اکرام اور اعزاز کے اندر جو قصیدہ پڑھا ہے اس کے اشعار ہیں. فرمایا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ داعی. آپ چاند ہیں، آپ روشن ہیں، آپ خود بھی روشنی ہیں اور ہدایت کے علم بردار ہیں، دوسرے بھی آپ سے ہدایت پاتے ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ داعی. اور فرمایا کہ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، جو آپ فرمائیں گے آپ کی بات حرف آخر ہوگی. ہم یہ نہیں کہیں گے ارے مولانا صاحب سمجھ میں نہیں آئی بات، اس کی فلسفی تو بتائیے، اس کی لم تو بتائیے، اس کی وجہ تو بتائیے، اس کی عقلیت تو بتائیے. جو آپ کہیں گے سمجھ میں آئے نہ آئے، آمنا و صدقنا، ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے دل و جان سے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے اس کی وجہ. ارے رسول تو آتا ہی وہ باتیں بتانے کے لیے ہیں جو ماورائے عقل ہوتی ہیں. تم کہتے ہو کہ ان باتوں کو عقل کے دائرے میں لا کے سمجھائیں؟ کیسا فلسفہ، کہاں کا فلسفہ. فرمایا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ داعی. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اور فرمایا کہ جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر الداعی. آپ کے تشریف آنے کی وجہ سے آپ جو نور تھے آج مدینہ، پورا مدینہ منورہ ہو گیا. اور میں کہتا ہوں کہ آپ کے تشریف لانے کی وجہ سے اس دنیا کے اندر جو ظلمت کا، جو کفر کا گہوارہ تھی اور کفر اور ظلمت اس کے اوپر مستولی تھی، آپ کی وجہ سے پوری دنیا منور ہو گئی، روشن و درخشاں ہو گئی.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع اور جئت شرفت المدینة مرحبا یا خیر داعی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس مضمون کو قسم کھا کر بیان کیا ہے کہ اگر اپنے آپ کو راست کامیاب کارآمد بنانا چاہتے ہو، اس کے لیے ایک شخصیت ہم نے بھیجی ہے جو معیاری ہے، جو خاص ہمارے بندے ہیں، عبدی عبداللہ، ہمارا بندہ ہے. اگر اپنے عقائد درست کرنا چاہتے ہو، جیسا انہوں نے بتایا اس کے مطابق کرو. عبادات ان کی عبادات کے مطابق جیسا وہ کرنا. پھر میدان محشر کے اندر میزان قائم کی جائے گی. ایک بات عرض کر کے پھر میں ختم کرتا ہوں، وقت بھی پورا ہو چکا. اور میزان کے اندر تمہارے عقائد بھی تولے جائیں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے، اخلاقیات بھی تولی جائے گی، معاشرت بھی تولی جائے گی، سب تولا جائے گا. جو اخلاق محمدی کے مطابق ہوں گے اللہ کے یہاں باوزن ہوں گے. اگر اس کے مطابق نہیں ہے ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل ہے. بس اسی طریقے سے عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاش جو کچھ بھی ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کسوٹی کے اوپر پرکھا جائے گا. اگر اس کے مطابق ہوگا قابل قبول ہوگا، ورنہ قابل رد ہوگا. بہرحال اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی